السلام علیکم ویورز، کیسے ہیں آپ؟ امید ہے خیریت سے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ خیر کا ٹائم لے کر آیا آپ کے لیے، ہمارے لیے اور اسپیشل پاکستان کے لیے۔ اور آج تو 14 اگست ہے۔ اٹس مین کہ پاکستان جو ہے 1947 کو 14 اگست تھی اور پاکستان جو ہے وہ معرض وجود میں آیا۔ الحمدللہ جب پاکستان کو جو ہے تقریباً 77 سال ہو گئے ہیں اس دنیا کے نقشے پر آئے ہوئے۔ بہت سارے لوگوں کی یہ پریڈکشن تھی کہ ٹھیک ہے پاکستان بن جائے گا اور کچھ ہی عرصے کے بعد جو ہے دنیا کے نقشے سے مٹ جائے گا، لیکن لوگوں کی پریڈکشن جو ہے وہ 76 سال گزرنے کے باوجود بھی یہ غلط ہوئی۔ آپ یہ دیکھیں، یہ تو وہ ملک تھا جو اسلام کے نام پر بنا تھا، اور دنیا میں دو ہی ایسی ریاستیں ہیں جو اسلام کے نام پر بنی تھیں، یعنی کہ ایک تو پاکستان اسلام کے نام پر بنا تھا اور ایک مکہ کی ریاست تھی جو اسلام کے نام پر بنی تھی۔ یہ دو ریاستیں تھیں، اور یہ آپ دیکھیں کہ یہ تو اللہ تعالیٰ نے جو ہے رمضان کا بابرکت مہینہ ہو اور اوپر سے 27ویں رات یعنی کہ طاق رات ہو، اور طاق رات کے اندر جو ہے پاکستان کا معرض وجود میں آنا کوئی یہ ایک عام سی بات نہیں ہے، یہ بڑی خاص بات ہے۔ اور پاکستان کو 100% میں سمجھتی ہوں کسی خاص مقصد کے لیے اور اس سے کوئی مقاصد اللہ تعالیٰ نے لینے ہیں، اس لیے اس کو دنیا میں جو ہے وہ پیدا کیا گیا۔ اور 77 سال گزرنے کے باوجود اس ملک نے وہ ترقی نہیں کی جو اس کا ایک بنیادی حق تھا اور جو اس کو کرنی چاہیے تھی۔ تو بنیادی ریزن تو آپ کو پتہ ہی ہے کہ ایک لیڈرشپ کی ہمیشہ سے کمی رہی۔ قائد اعظم محمد علی جناح کی وفات کے فوراً بعد ہی پاکستان جو ہے وہ کنٹروورشل ہو گیا، اور اس کی بھاگ دوڑ ان لوگوں کے ہاتھ میں بیسیکلی چلی گئی جنہوں نے پاکستان کو بنانے میں کوئی ایفرٹ نہیں کی، جن کو بس پاکستان جو ہے صرف بنا بنائے ایک پلیٹ میں حلوے کی طرح دے دیا گیا کہ جو آپ اس کو کھاتے رہیں۔ دیکھیں، جن لوگوں نے پاکستان اتنی آسانی سے نہیں بنا، اس کو بنانے کے لیے لوگوں نے اپنے بچوں کی قربانیاں دی ہیں، اپنی عزتوں کی قربانیاں دی ہیں، اور بہت سارے ایسے ہیں مسلم خواتین جو مائیگریٹ نہیں کر سکی تھی جب پاکستان بنا، تو وہ آج بھی جو ہے انڈیا میں ہندوؤں کے گھروں میں جو ہیں ان کی باندیاں بن کے جو ہیں وہ رہ رہی ہیں۔ پاکستان بہت تکلیفوں میں اذیت میں بنا تھا، اس کے بننے کا کوئی مقصد تھا کہ ایک ایسا خطہ ہونا چاہیے مسلمانوں کے پاس جو اپنی زندگی جو ہے اسلام اور قرآن و سنت کے مطابق جو ہے گزار سکیں، لیکن 77 سال گزرنے کے باوجود بھی یہاں پہ وہ چیزیں جو ہیں نہیں رائج کی گئیں جن کی بنیاد پر یہ خطہ جو ہے لیا گیا تھا۔ 77 سال گزر گئے ہیں، لیکن نیشن کو تو آج تک بنیادی ضروریات زندگی بھی میسر نہیں ہوئی، جس میں آپ کی ایجوکیشن ہے، جس میں آپ کی ہیلتھ ہے، جس میں آپ کی سیکیورٹی ہے، سیفٹی ہے، آپ کے بنیادی حقوق نہیں، ہمیں تو آج تک ہی نہیں ملے۔ پاکستان بن ضرور گیا تھا 1947 کو، لیکن اس کی وہ حقیقی آزادی نہیں ملی جو اس کا ایک رائٹ بنتا تھا۔ شروع دن سے آپ دیکھیں کہ پاکستان کو نا ایک خاص کانسپریسیز کے تحت جو ہے ایک خاص ہاتھوں کے اندر جو ہے مخصوص ہاتھوں میں رکھا گیا ہے، اور ایک خاص نظریہ جو ہے وہ اس کے ساتھ رکھا گیا ہے کہ اس کو اس پوائنٹ سے آگے جو ہے ہم لوگوں نے جو ہے وہ ترقی جو ہے وہ نہیں کرنے دینی۔ آپ یہ دیکھیں، انڈیا بھی ہے، انڈیا بھی پاکستان کے ساتھ ہی جو ہے معرض وجود میں آیا، اور انڈیا الحمدللہ آپ یہ دیکھیں کہ ترقی یافتہ ممالک کے دوڑ کے اندر جو ہے وہ شروع ہو گیا ہے، اور ہر طرح کی فیسلیشن عالمی دنیا جو ہے اس کو دیتی ہے۔ لیکن بٹ کیا بات ہے کہ پاکستان جو ہے اس طریقے سے نہیں اس کو اہمیت دی جاتی جس طرح سے دینی چاہیے، اور جبکہ پاکستان تو الحمدللہ اتنی 57 ممالک کے اندر سے واحد ایٹمی پاور ہے، اور اسلام کا قلعہ سمجھا جاتا ہے پاکستان کو، رول ماڈل سمجھا جاتا ہے 57 ممالک کے لیے پاکستان کو۔ لیکن کیا وجوہات ہے کہ پاکستان نے آج تک وہ ترقی نہیں کی، وہ اہمیت وہ جو ہے معاشرے کے اندر اس کو نہیں ملی، دنیا کے اندر وہ اس نظر سے پاکستان کو نہیں دیکھا جاتا جس نظر سے اس کا حق بنتا تھا۔ آپ یہ دیکھیں کہ کچھ ایسی عالمی طاقتیں میں سمجھتی ہوں کہ پاکستان کے ساتھ جو ہے وہ ساتھ جو ہے وہ سروائیو کر رہی ہیں کہ یہ ایک خاص پوائنٹ سے جو ہے وہ ترقی نہ کر سکے۔ اس کے اندر جو بیسک رول جو ہے آپ یہ دیکھیں کہ کوئی باہر سے تو نہیں، کوئی اندر کی طرف آئے گا، اندر کے لوگ جو ہیں وہ بہت زیادہ انوالوڈ ہوتے ہیں، اور بدقسمتی سے پاکستان کے اندر کبھی بھی ٹیلنٹ کو جو ہے وہ پروموٹ ہی نہیں کیا گیا، اور اس کی بھاگ دوڑ بیسیکلی ان لوگوں کو دی ہی نہیں جنہوں نے بہت محنت مشقت اپنی زندگیاں وار کر پاکستان کو جو ہے وہ بنانے میں یا اس کو آگے لے کے آنے میں ایک اہم رول ادا کیا تھا۔ اس کی مثال آپ لیاقت علی خان کو دیکھ لیں کہ لیاقت علی خان کی ڈیتھ کس طریقے سے ہوئی تھی، پھر فاطمہ جناح
کو بھی جو ہے وہ پاکستان کا پرائم منسٹر نہیں بننے دیا گیا، جبکہ قائد اعظم کی وہ سسٹر تھیں اور ایک تحریک پاکستان میں ان کا ایک میجر رول ہے۔ پھر اس کے بعد آپ یہ دیکھیں کہ لیڈرشپ نہ ہونے کی وجہ سے پاکستان جو ہے وہ پھر دو حصوں میں جو ہے وہ تقسیم ہو گیا۔ یہ خود سے ساری چیزیں نہیں ہوتی، پیچھے سے کچھ ایسے لوگ، ایسی طاقتیں ہوتی ہیں جو پلان کرتی ہیں چیزوں کو ڈسٹرائے کرنے کے اندر، کہ بھئی کسی بھی چیز کو ہم نے اس پوائنٹ سے آگے نہیں لے کے جانا۔ تو بدقسمتی سے پاکستان کے اندر بھی ہمیشہ سے ایسے ہی لیڈرشپ جو ہے وہ دی گئی ہے کہ جس نے کوئی خاطر خواہ پاکستان کے لیے جو ہے کوئی اتنے اچھے حالات پیدا نہیں کیے کہ وہ سوچ سکتی کہ جی یہ جو 25-26 کروڑ آبادی کا ملک ہے، اس کو کس طریقے سے لے کر چلنا ہے، اس کو دنیا کی نظر میں کس طریقے سے جو ہے وہ آگے جو ہے وہ سروائیو کرنا ہے۔ پاکستان ہمیشہ سے جو ہے بچپن سے ہم لوگ دیکھ رہے ہیں کہ دہشت گردی کی لپیٹ میں بھی دہشت گرد ہے، دہشت گرد۔ باقی بات دراصل یہ ہے کہ پاکستان کو اللہ تعالیٰ نے اتنے زبردست خطے میں پیدا کیا ہے، اور نہ صرف پیدا کی ہے بلکہ اللہ تعالیٰ نے پاکستان کو ہر طرح کی جو ہے وہ نعمتوں سے جو ہے وہ نوازا ہے۔ پاکستان کے اندر 4 موسم ہیں، سمندر ہیں، دریا ہیں، اور دنیا جہاں کی جو ہے وہ معدنیات اللہ تعالیٰ نے پاکستان کو دی ہیں۔ جسٹ یہی وجوہات ہیں کہ کچھ ایسی جو لوگ نہیں چاہتے کہ پاکستان ترقی کر سکے، وہی لوگ جو ہے وہ پاکستان کے اندر جو ہے وہ حکومتوں میں، ڈفرینٹ حکومتوں کے اندر جو ہے رہے ہیں۔ وہ تو دیکھیں آپ کو، ہمیں سب کو ہی پتہ ہے، لیکن کیا ہی اچھا ہوتا کہ کوئی ایسا لیڈر پاکستان کے لیے آتا، یعنی کہ جیسے کہ عمر بن خطاب تھے، آتے اور پاکستان کو جس بنیاد کے اوپر لیا تھا اس کو رائج کر اور پاکستان کو دنیا کے نقشے کے اوپر ایک رول ماڈل بناتے، 57 ممالک کے لیے نہیں بلکہ تمام دنیا کے لیے، کہ دیکھیں یہ خطہ جس بنیاد پر لیا گیا تھا، جس نظریے کے تحت لیا گیا تھا، وہ ایک یونیک نظریہ تھا، اور اسی نظریے کی بنیاد پر جو ہے پاکستان دنیا کے لیے ایک رول ماڈل ہوتا ہے۔ لیکن بٹ انفارچونیٹلی ہم لوگوں نے 1947 کو جو ہے آزادی تو لے لی، بٹ ہم نے حقیقی آزادی نہیں لی۔ حقیقی آزادی سے مراد یہ ہے کہ ہم چپ تو ہیں، لیکن چپ اپنی زبان تو ہم بند رکھتے ہیں، لیکن جب زبان ہم لوگ کھولتے ہیں تو ہمیں خود نہیں پتہ چلتا کہ ہم لوگ کہاں پر ہیں اس ٹائم کے اوپر نا۔ تو بس اللہ تعالیٰ سے بہترین جو ہے وہ بس دعا کریں کہ پاکستان جو ہے وہ 77 سال کے بعد کوئی ایک اچھا لیڈر جو ہے وہ پاکستان کے اندر آئے، جو پاکستان کو حقیقی معنوں میں جس نظریے کی بنیاد پہ پاکستان کو لیا گیا تھا، اس نظریے کے تحت جو ہے وہ لے کر اور تمام دنیا کے اندر ایک رول ماڈل بنا دے۔ باقی اللہ تعالیٰ خیر کا ٹائم لے کر آئے آپ کے لیے، ہمارے لیے۔ تھینک یو۔